محبت اہل بیت کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے ہم پہ فرض کیا، جیسا کہ جد الممتار میں سید اعلیٰ حضرت نے امام شافعی کے ان اشعار کو نقل کیا: یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اے نبی کی اہل بیت، تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے۔ یہ الا المودۃ فی القربہ، اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام شافعی لکھ رہے ہیں کہ تم لوگوں کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں فخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ نبی کی اہل بیت کو یہ فخر حاصل ہے، کہتے ہیں تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم نبی کی آل پر درود نہیں پڑھتے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ اور اس کے بعد پھر جد الممتار ہی میں امام اہل سنت مزید اور مصرع نقل کرتے ہیں امام شافعی کے، کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی، کہتے ہیں نبی کی اہل بیت میرا ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے، فرماتے ہیں وہ نبی کی اہل بیت ہے، اور وہی میرا وسیلہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن محمد ابن ادریس شافعی کے ہاتھ میں جو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ بھی اہل بیت کے صدقے میں دیا جائے گا۔ یہ اہل البیت، اور پھر اہل البیت سے جس نے محبت کی، ایک علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا مشہور ہے، جس کو دنیا تیمور لنگ کے نام سے جانتی ہے۔ امام یوسف نبہانی نے اس کو اپنی کتاب الشرف المعبد کے اندر نقل فرمایا۔ اور بادشاہ کوئی بھی ہو، اس کی کسی بھی فعل کی نہ آپ مکمل حمایت کر سکتے ہیں نہ مخالفت کر سکتے ہیں، کیونکہ سیاسی لوگوں کا کردار ملا جلا رہتا ہے، خلط ملط رہتا ہے۔ تو تیمور لنگ کی موت کے بعد کسی نے اس کو دیکھا کہ رسول اللہ کی محفل سجی ہے، اور وہ حضور علیہ السلام کے تخت کے بالکل قریب حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تیمور لنگ بہت اچھا بادشاہ تھا، اس کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ اس نے کبھی سورج نکلنے کے بعد زندگی میں غسل نہیں کیا، اس کی زندگی کا ہر غسل سورج نکلنے سے پہلے کا تھا۔ لیکن کچھ کام اس سے ایسے ہوئے ہیں جس سے ہم جب وہ دامن جب وہ نہیں چھڑا سکتے۔ بادشاہ تھا، بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی محلے کا کارپوریٹر بنتا ہے تو بھی اس کو کچھ نہ کچھ مسئلتاً کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ وہ کرتا ہی رہتا ہے۔ تو ایک محلے کا آدمی کارپوریٹر بنے تو اس کا دامن صاف نہیں رہتا، بلکہ گاؤں کا پردھان بنے تو بھی اس کا دامن صاف نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ وہ کرتے ہی رہتے۔ جو کئی بڑے بڑے ملکوں کی جنہوں نے بادشاہت سنبھالی ہو، پھر وہ کوئی ہو، کہیں نہ کہیں دامن پر تو داغ آتا ہی ہے۔ تو تیمور کو لوگ دشمن خدا تک کہیں گے، تیمور کو لوگ، اس کے بچپنے کے دوستوں نے اس کو دشمن خدا تک کہا، لیکن تیمور کی موت کے بعد جو اس کو دشمن خدا کہتے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا، اور چونکہ عادت تھی دشمن خدا کہنے کی، تو کہنے لگے اے دشمن خدا، تجھے یہ مقام کیسے مل گیا کہ تو موت کے بعد رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے، اللہ کے رسول نے فرمایا کیسا بھی تھا میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس کو یہ محبت اہل بیت کا صلہ ہے کہ ایک بادشاہ کو وہ مقام نصیب ہوا ہے، ایک بادشاہ کو محبت میں وہ مقام نصیب ہوا ہے کہ وہ بعد موت رسول اللہ کی محفل میں حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر لوگ اس کو جنت میں دیکھتے تو مجھے اتنا تعجب نہیں ہوتا جتنا نبی کے قدموں میں دیکھ کر، اس لیے کہ جنت تو نبی کے قدموں کے سامنے بہت چھوٹی سی ہے۔ نبی کے قدموں کے سامنے جنت کی حیثیت کیا ہے؟ ارے جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو قدم مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا کیا ہوگا؟ اسی لیے تو یہاں سے ہمیں پتہ
کہ جس کو نبی کے قدم مل جائیں پھر اسے جنت کی حاجت نہیں رہ جاتی. جسے نبی کے قدم مل جائیں اسے جنت کی حاجت نہیں رہ جاتی. تو تیمور کو یہ صلہ کیسے ملا کہ حضور کے قدم مل گئے، اب اس کو جنت سے بڑی چیز مل گئی. تو اس سے یہاں بھی اہل سنت کا ایک عقیدہ واضح ہو گیا کہ اس وقت اگر آج کل کے چھوکرے یہ گفتگو کرتے ہیں کہ نبی کے صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جنتی ہیں کہ نہیں ہے. ارے جن کو نبی مل جائیں اب ان کو جنت کی حاجت کیا ہے؟ اس لیے کہ جس کو نبی اس کو جنت کی حاجت کیا ہے. بلکہ اللہ اکبر، یہ جنت کی بحث اور حوران جنت اور کوثر جنت اور نہر جنت، اس میں تو زاہد الجھا ہوا ہے. عاشق کی طبیعت تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں محبوب کو چھوڑ کے جنت کی طرف جاؤں، یہ توہین عشق ہے. بلکہ آواز آتی ہے 14ویں صدی میں، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر. اور یہ بھی سن لو، جبریل سدرہ سے اتر کر جنت میں جانے کی لالچ نہیں کرتے، بلکہ جبریل سدرہ سے اتر کر مدینے جانے کی لالچ کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جنت کا حسن کیا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں بہت مزے میں میرے امام کہتے ہیں کہ بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ روغن. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے اب لوگ یہ بحث کیا کرتے ہیں کہ صحابہ، ارے صحابہ کو تو جنت سے بڑی چیز ملی تھی. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں جبریل سدرہ. جسے نبی کی زیارت مل جائے پھر اسے جنت کی حاجت کیسے رہے. جب کوئی نبی کے صحابہ کے جنتی ہونے کی بحث کرتے گا جسے نبی مل جائے. بلکہ یہاں تو میں امام اہل سنت مجھے یاد آتے، اس لیے کہ آج کی محفل کے جو صدر موصوف ہیں وہ حضرت قبلہ نبیر شیخ الکبیر، ایک بہترین سند یافتہ عالم بھی ہیں اور کوہنا مشق شاعر بھی ہیں. اور یہ زمین شعر و ادب کی ہے. ہم پوری دنیا کو تانا دیتے ہیں کہ جب ہم شعر کہیں پڑھتے ہیں لوگ داد نہیں دیتے، تو میں کہتا ہوں اگر یہ شعر میں نے لکھنؤ میں پڑھا ہوتا تو لکھنؤ والے چپ نہ رہتے. ایسا ہم راجستھان والوں کہتے ہیں، ایم پی والوں کہتے ہیں. میں شعر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو عقیدہ پتا چلے کہ جنت کی بحث میں عاشق پڑھ نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کے لیے محبوب کا قدم جنت سے کروڑوں درجہ بہتر ہے. ابھی میں مولانا اور مولوی کی گفتگو کرنے سے پہلے ڈاکٹر کی گفتگو کروں. اقبال جیسا مفکر کہتا ہے یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا سامنا چاہتا ہوں. اگر یار نظر آئے تو پھر اسے جنت کی حاجت نہیں رہتی. اب بتائیں لوگ محشر میں نبی کا سامنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت کی حاجت نہیں. صحابہ کو تو محشر سے پہلے دیدار مصطفیٰ نصیب ہے، یعنی محشر سے پہلے ان کو جنت سے بڑی چیز مل گئی. اور میرے امام اہل سنت پھر اپنے انداز میں کہتے ہیں شربت نہ دے، شربت نہ دے نہ دے تو کرے بہات لطف سے. یا رسول اللہ، حوض کوثر تو دوسروں کو چاہیے نا، مجھے تھوڑی چاہیے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے حوض کوثر سے جام دینے کی بجائے مجھ سے باتیں کریں، کیونکہ آپ کی باتوں میں عاشقوں کو جو لذت ملے گی آقا وہ حوض کوثر میں تھوڑی ملے گی. کوثر بہرحال کوثر ہے لیکن وہ ذات مصطفیٰ تو نہیں نا، اور ذات مصطفیٰ ہے. اور حوض کوثر کیا ہے ذات مصطفیٰ کے سامنے؟ اگر اس کو بھی ہمارے مسلک میں سمجھنا ہے تو سنو. کہتے ہیں ان کی دو بوند ہے، ان کی دو بوند ہے، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ارے جسے دریائے رحمت مل جائے اسے دو قطروں کو تلاش کرنے کی ضرورت. صحابہ کو دریائے رحمت ملا ہے اور لوگ دو قطروں کی بات، ان کی دو بوند ہے، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. تو کہتے ہیں کہ شربت نہ دے، شربت نہ دے نہ دے، شربت نہ دے نہ دے
میں جانتا ہوں کہ لکھنؤ میں بھی ملاوٹ ہو گئی، لکھنؤ میں اب مکمل پیور لکھنؤ والے نہیں رہ گئے، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں، میں عاشقوں میں گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ سمجھے نہ سمجھے، مدینے والے خوش ہو جائیں تو اپنا کام ہو جائے۔ کیونکہ آج کل اہل بیت کے نام پر کچھ لوگ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ صحابہ کے ٹھیکیدار بن کر نعرہ حیدری پر پابندی لگا رہے ہیں۔ ہم دونوں نہیں ہیں، ہم دونوں نہیں ہیں۔ جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کا ذکر ختم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، ہم وہ بھی نہیں ہیں، اور جو صحابہ کے ٹھیکیدار بن کے اہل بیت کو گالیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا ذکر ختم کرنے، ہم وہ بھی نہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم غیر مشروط طور پہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور غیر مشروط طور پہ ہم نبی کے ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مسلک ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ امام کہتے ہیں شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر اسے پرواہ شکر کی ہے۔ کوئی پاگل ہوا ہے شہد ملنے کے بعد کوئی شکر کی پرواہ کرے؟ حوض کوثر شکر ہے اور گفتگو مصطفیٰ شہد ہے۔ یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ، اور اس سے بڑی بات پھر کہتے ہیں جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے، اس گل کی آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے۔ یا رسول اللہ آپ جنت نہ دے نہ دے، بس آپ کے دیدار ہو جائے، اس لیے کہ آپ کا دیدار پھول ہے، جس کو پھول مل جاتا ہے وہ پتیوں کے پیچھے کیوں بھاگتا ہوا نظر آتا ہے؟ جب پھول ہی مل جائے تو کوئی بیوقوف ہے جو پتیوں کے پیچھے بھاگے گا؟ تو یاد رکھنا صحابہ کو تو نبی پہلے ہی مل گئے، یعنی جنت سے بڑی چیز ان کو مل گئی۔ اس لیے اب یہ صحابہ کے متعلق بات نہیں کرنا کہ وہ جنتی ہیں کہ نہیں۔ میرے عزیز اہل سنت میں تو جنت اتنی آسان ہے کہ اپنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت نبی نے رکھ دی۔ اور اپنی اماں کیا ہے، برا مت ماننا، اپنی اماں کبھی جھوٹ بھی بول دیتی ہے، کبھی فجر بھی چھوڑ دیتی ہے، کبھی روزے بھی چھوڑ دیتی ہے کہ نہیں؟ ہاں، سب کی اماں چھوڑتی ہے۔ ایک بات بتاؤں، کسی کی اماں ایسی نہیں ہے جو مہینے بھر نماز پڑھے، کسی کی اماں ایسی نہیں ہے جو مہینے بھر تلاوت کرے، کسی کی اماں ایسی نہیں ہے جو مہینے بھر روزے رکھے۔ ہاں، مگر ایک اماں ایسی ہے، کسی کی اماں مہینے بھر نہ نماز پڑھ سکتی، نہ روزہ رکھ سکتی، نہ تلاوت کر سکتی، ایک ہی اماں ایسی ہے جو مہینے بھر نماز بھی پڑھتی ہے، مہینے بھر روزے بھی رکھتی ہے، مہینے بھر تلاوت بھی کرتی ہے، بلکہ شان یہ ہے کہ 15 رمضان کی ظہر کو بچے کو جنم دیتی ہے، اور 15 رمضان کی عصر کے مصلے پہ کھڑی نظر آتی ہے۔ اس اماں کو وارث پاک کی دادی کہتے ہیں، اس اماں کو شیخ الکبیر کی دادی کہتے ہیں، اس اماں حسین کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام سے جانا۔ باقی اور کسی کی ماں ایسی نہیں ہے کہ جو مہینہ بھر نماز پڑھے نہ مہینہ بھر، لیکن پھر بھی اس ماں کے قدموں کے نیچے نبی نے کیا کر دیا، جنت رکھ دیا۔ تو جب قدموں کے نیچے جنت ہے، اب لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ ارے نادان، کیسی بات کرتی ہو؟ ماں کے قدموں کے نیچے، صرف وہ ماں ہے ہماری ماں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اللہ نے اس پر بھی جہنم حرام کر دیا، اور وہ اتنا مقدس چہرے والا ہو جاتا ہے کہ جو اس کو ایمان کی حالت میں دیکھ کے ایمان پہ جائے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کا میرا پیغام یہی آخری بات کے طور پہ، اہل بیت سے بہت محبت کریں لیکن صحابہ کے احترام کے ساتھ، یہی اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ جو ہیں اب صحابہ کرام پہ بات کرتے 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 اکابر صحابہ کے ایمان کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ اپنے آپ کو قادری کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو چشتی کہہ رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ سے کہوں کہ یوٹیوب کے نابالغ محققین کو سن کر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے ایمان پہ شک کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بات، اگر بات سمجھ میں آئے تو قبول کرنا، نہیں تو آپ مجھ سے بات کرنا، میں آپ کو کچھ عرض کروں گا۔
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اہل بیت سے ٹکرائے گا اس کی نسل ختم ہو جائے گی. بے شک بے شک. جو اہل بیت سے ٹکرائے گا اس کی نسل ختم ہو جائے گی. اور تاریخ اٹھا کے جو بھی اہل بیت سے ٹکرایا، یزید کو دیکھ لے ہے کوئی نسل، عمر صاحب کو دیکھ لے ہے نسل بچی اس کی؟ نہیں بچی. شمر کو دیکھ لے نسل بچی اس کی؟ نہیں بچی. نہیں بچی نا کسی کی نسل. تو اگر امام حسین سے جو ٹکرایا جب اس کی نسل باقی نہ رہی تو جو سیدہ فاطمہ پہ ظلم کرتا اس کی نظر میں فرید الدین جیسا بیٹا کیسے پیدا ہوتا؟ بابا فرید بیٹے کس کے ہیں ذرا اس پر اندازہ کریں. اور بابا فرید کو سلسلہ چشتیہ سے نکال دو تو نیچے پھر کچھ بچ ہی نہیں جاتا. اس لیے کہ سلسلہ چشتیہ کی دو شاخیں ہیں، ایک نظامی چشتی ایک صابری چشتی، اور یہ دونوں آنکھیں ہیں بابا فرید الدین گنج شکر کی. ایک سرکار صابر پاک، ایک سرکار محبوب الہی. اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب امام حسن اور امام حسین پہ کوئی ظلم کرے، ارے یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، چلیں باپ کے سادات پہ جنہوں نے ظلم کیا ان کی نسلیں بھی باقی نہ رہی، اللہ نے ان کے گھر پہ بھی تالے لگوا دیے، ان کے گھروں میں چراغ جلانے والا بھی کوئی باقی نہ بچا. اگر کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا پہ ظلم کرتا، ان کا دروازہ توڑتا، معاذ اللہ ان کے بچے کو ان کے شکم میں شہید کرتا، تو اس نسل کے اندر فرید الدین گنج شکر جیسا ولی کیسے پیدا ہو سکتا تھا؟ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی جیسا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا تھا؟ سلسلہ چشتیہ کے یہ دو عظیم بزرگ خواجہ نصیر چراغ دہلی اور سرکار بابا فرید الدین گنج شکر، جس کی اولاد ہے اسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں. اور عمر ابن خطاب وہ ہیں لوگ بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. ارے نادان، جب فلسطین گئے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا کیا؟ غلام سے کہا آدھی دور تو بیٹھے گا، آدھی دور میں بیٹھوں گا، آدھی دور تو بیٹھے گا، آدھی دور میں بیٹھوں گا. بتاؤ یہ لوگ بیان کرتے کہ نہیں کرتے؟ حتیٰ کہ گاندھی جیسے شخص نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ فاروق اعظم ایسے بڑے سیاستدان تھے، ان کی تربیت ایسی کی گئی تھی کہ انہوں نے اپنے غلام کی حق تلفی نہیں کی. حتیٰ کہ کیا ہوا، جب فلسطین قریب آنے لگا تو غلام کی باری تھی. غلام نے کہا حضرت پورا رستہ بھر تو آپ اور ہم تھے، وہاں تو پبلک ہوگی، آپ بیٹھ جائیں. کہا پبلک کی خاطر میں تیرا حق تلف نہیں کر سکتا، اللہ کو قیامت میں کیا جواب دوں گا. یہ واقعہ سب نے سنا، میں نے کوئی بات نہیں کی، سب کو پتا ہے. لیکن جو نئی بات یہاں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عمر ابن خطاب وہ ہستی ہے جو اپنے خود کے غلام کا حق تلف نہیں کرتا. عمر ابن خطاب وہ ہستی ہے جو اپنے خود کے غلام کی حق تلفی نہیں کرتا. تو وہ جس کا غلام ہوگا اس نبی کی بیٹی کی حق تلفی کیسے کر سکتا ہے؟ فاروق اعظم جو اپنے غلاموں کا اتنا خیال کرے، وہ جہاں کے غلام ہوں گے اس آقا زادی کا کتنا اور کتنا خیال تھا. سنو فاروق اعظم سید، یہ بھی سن لو. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو اہل بیت کی محبت، چند لوگ اٹھ کر کے زبردستی غلو کر رہے اور یہ کر رہے وہ کر رہے. میں نے کہا اہل بیت سے جتنی محبت صحابہ نے کی ہے کوئی نہیں کر سکتا. سیدنا فاروق اعظم سیدہ فاطمہ الزہرا کے در پہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں سیدہ کائنات، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں سیدہ سب سے زیادہ میں نے کسی سے محبت کی ہے تو تمہارے بابا سے کی ہے، اور تمہارے بابا کے بعد سب سے زیادہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو تم سے محبت کرتا ہوں. کون کہہ رہے؟ فاروق اعظم کہہ رہے. سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں. اور اللہ اکبر، صدیق اکبر کا قول تو بخاری میں موجود ہے، ارقب محمدن فی اہل بیتی، ارقب محمدن فی اہل بیتی، کہ اگر محمد کا قرب چاہتے ہو تو ان کی اہل بیت میں تلاش کرو. اللہ، یعنی حضور کی قربت اگر چاہیے تو اہل بیت کے قریب ہو جاؤ، تب تمہیں حضور کا قرب نصیب ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے. اور یہ بات ایک اور بتا دوں آپ کو، یہ صدیق اکبر کون ہے؟ بات ختم کرنے چلا تھا لیکن آئی بات تو کہہ دوں، یہ صدیق اکبر سیدنا امام جعفر صادق اہل بیت کے چھٹے امام. مجھے افسوس ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں شیعوں کے چھٹے امام. میں نے کہا شیعوں کے امام کب سے ہونے لگے؟
امام تو اس کے ہوتے ہیں جو قوم ہدایت پر ہوتے گمراہ قوموں کے امام کب سے ہو گئے؟ تم ان لوگوں کو ان کا امام، جس کا امام ہوتا ہے وہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ ارے وہ امام ہمارے ہیں کیا؟ لوگ عجیب قسم کی باتیں کرنے لگے، اللہ انہیں ہدایت عطا، پھر ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ شیعوں کے وہ ائمہ اہل بیت میں چھٹے امام ہیں اور وہ ہمارے امام ہیں۔ وجہ اور ایسے امام ہے کہ جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ اس امام کے بھی امام ہیں۔ جو امام اعظم کا امام ہو، اگر لوگ اس کو امام نہ مانے تو پھر اس کی زندگی کا اعتبار کیا، اس کے ایمان کا اعتبار کیا؟ لیکن یہ امام اعظم کے بھی امام ہے جسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق کہا کرتے تھے جیسے میں اپنے دادا علی ابن ابو طالب کی شفاعت کا طلبگار ہوں، ویسنا کہ اکبر کی بھی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ امام جعفر صادق کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس اعتبار سے نجیب الطرفین ہوئے کہ یہاں اہل بیت اور صحابہ دو خون آ کر کے ملا۔ یہ پوتے ہیں مولا علی کے اور نواسے ہیں صدیق اکبر کے۔ بلکہ کہا کرتے تھے علی نے تو مجھے ایک ہی بار پیدا کیا، ابو بکر نے تو مجھے دو مرتبہ پیدا کیا۔ یہ بات تھوڑی مشکل ہوتی ہے سنیوں پہ، لیکن میں آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کیسے نواسے ہوئے صدیق اکبر کے، اور دو مرتبہ صدیق اکبر سے پیدا کیسے ہوئے، اور مولا علی سے ایک بار کیسے پیدا ہوئے؟ تو سنیے، مولا علی کے بیٹے ہیں امام حسین، ان کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق۔ تو یہ ہو گئے پوتے۔ پوتے کا مطلب یہ کہ اوپر 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 جتنا بھی جائے گا تو دادا ہی ہوں گے، نیچے 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 جتنا بھی آئے گا پوتا ہوگا۔ نانا کا مطلب اوپر 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 جتنے جائیں گے نانا، نیچے 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 جتنے جائیں گے نواسے۔ اسی لیے زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ اپنی اصل کو دے سکتے ہیں نہ اپنی فرع کو دے سکتے ہیں۔ اصل کا مطلب یہ ہے کہ اوپر اوپر ابا، پھر ابا کا ابا بھی ابا، پھر ابا کا اس کے ابا کا ابا بھی ابا، اس کے ابا کا ابا۔ اگر بالفرض محال کہہ رہا ہوں 36ویں پیڑھی کا کوئی ابا بھی بچا ہوگا تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ بھی ابا کے حکم میں ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور فرع کا مطلب یہ بیٹا 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 بیٹا۔ اگر ایسا ہو جائے کہ 36 پیڑھی کے بعد والا پوتا بھی ملے تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے، کیونکہ اوپر 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 سب باپ، نیچے 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 سب بیٹے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب سنیے، پوتا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب نواسا کیسے، اس کو سمجھیں۔ تھوڑا دائیں بائیں والے لوگوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے نا۔ ہاں، جب ایران کی جنگ ہوئی تو ایران کی جنگ کے موقع پر شاہ ایران کی 3 بیٹیاں تھیں، اور وہ تینوں بیٹیاں کئی کنیزوں کے ساتھ قید ہو کر کے آئی۔ ٹھیک ہے، تو وہ تینوں بیٹیاں جب کنیزوں کے ساتھ قید ہو کر کے آئیں تو مسجد نبوی میں ان کو بٹھایا گیا۔ ان میں سے ایک نوجوان جو شہزادی تھی وہ بڑی غصے میں تھی، اور وہ غصے میں کچھ اپنی ایرانی زبان میں کہہ رہی تھی۔ تو فاروق اعظم نے کہا یہ لڑکی پہ کوئی خوف اور دہشت کا اثر نہیں ہے، بڑی بہادر لڑکی دکھتی، کہتی کیا ہے؟ تو جو صحابی ایرانی زبان جانتے تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ اپنے باپ داداؤں کو پوچھتی ہے کہ نامردوں میں جب طاقت نہیں تھی تو انہوں نے جھگڑا کیوں کیا مسلمانوں سے؟ ہمیں چھوڑ کر کے بھاگ گئے، ہم نے گھر چھوڑ کے کبھی آنگن نہیں دیکھا، ہمیں کنیز بنا دیا۔ اچھا، اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کو شہر بانو کہتے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ ان تینوں شہزادیوں کو بیچ دیا جائے، اور بیچ کر کے بڑی رقم آئے گی تو بیت المال میں۔ مولا علی موجود تھے، کہا امیر المومنین ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیاوی اعتبار سے عزت دار ہیں ان کو مذہب اسلام بھی عزت دے گا، ان کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ تو چونکہ یہ بادشاہ کے گھر کی بیٹیاں ہیں، اس لیے ان کو ہم ذلیل کر کے بیچیں گے نہیں، بلکہ ہم ان کی عزت بڑھائیں گے، ہم ان کی عزت بڑھائیں گے۔ تو کہا وہ کیسے؟ کہا آپ یہ تینوں بیٹیاں مجھے دے دیں، شاہ ایران کی تینوں بیٹیاں مجھے دے دیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ کہ میں ان کو آزاد کرتا ہوں، اور چونکہ بادشاہ کی بیٹیاں تھیں تو میں ان کو بڑے گھرانے کی بہو بناؤں گا۔ کا مثلاً کا ایک بہو بنے گی ابو بکر صدیق کی، ایک بہو بنے گی عمر ابن خطاب کی، اور ایک بہو بنے گی محمد الرسول اللہ کی۔
یعنی تینوں بہنیں بڑے گھرانے میں بیائی جائے گی. تو کہا عمر کے گھر میں جو بہو بن کے جائے گی تو کس کے ساتھ نکاح ہوگا؟ تو کہا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ نکاح ہوگا. اور ایک کا نکاح ہوگا کس کے ساتھ؟ کہا محمد ابن ابو بکر کے ساتھ نکاح ہوگا. اور ایک کا نکاح ہوگا کس کے ساتھ؟ کہا حسین ابن علی کے ساتھ نکاح ہوگا. اس طریقے سے حضرت عبداللہ، حضرت محمد ابن ابو بکر اور امام حسین یہ تینوں ساڑو ہوتے ہیں. یہ زبردستی جو ہندوستان میں ساڑو کا رشتہ لاتے ہیں یہ صرف اس وجہ سے لاتے ہیں تاکہ اب عمر کے بیٹے کو ساڑو نہ کہنا پڑے، ابو بکر صدیق کے بیٹے کو ساڑو نہ کہنا پڑے، امام زین العابدین کا جو ہے وہ خالو عبداللہ ابن عمر کو نہ کہنا پڑے، حضرت امام زین العابدین کا دوسرا خالو محمد ابن ابو بکر کو نہ کہنا پڑے. صحابہ کی دشمنی تم کو ہندوستان تک رشتہ جوڑنے پہ مجبور کرتی ہے. حالانکہ اللہ اکبر 3 ہی بیٹیاں تھی شاہ ایران کی اور تینوں کا مقدر دیکھو. ایک بہو بنی ہے صدیق اکبر کی، ایک بہو بنی ہے فاروق اعظم کی، ایک بہو بنی ہے محمد رسول اللہ کی. صوفیہ کہتے ہیں یہ شرف کیوں ملا؟ ان کا دادا جو تھا اپنے اعتبار سے لوگوں میں انصاف کرتا تھا، اس انصاف کی برکت اس کی پوتیوں کو یوں ملی کہ اللہ نے بغیر کوشش کے اتنے بڑے خاندان کی بہو بنا. کتنی بات سمجھ میں آتی ہے؟ عبداللہ ابن عمر کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام سالم رکھا گیا. محمد ابن ابو بکر کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام قاسم رکھا گیا. امام حسین کے گھر میں جو شہزادے کی ولادت ہوئی ان کا نام علی ابن حسین زین العابدین رکھا گیا، سید العابدین رکھا گیا. سالم، زین العابدین اور قاسم یہ تینوں خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں. پتا چلا؟ اب سنیے، قاسم محمد بن ابو بکر کے بیٹے کا بیٹا کون؟ قاسم. عبد الرحمن ابن ابو بکر ان کی بیٹی اسما. محمد ابن ابو بکر کا بیٹا قاسم. بات سنیے، آج کل کے لڑکوں کو خود کے خاندان کے رشتے نہیں سمجھ میں آتے، لیکن میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. محمد بن ابو بکر کس کے بیٹے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سر کے اوپر سے جا رہی ہے؟ بولو بھائی کس کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے. سب کو سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھ میں آئے تو کچھ بولنا بھی چاہیے. یہ کوئی نعت شریف کی محفل تو نہیں ہے کہ سمجھ میں آئے تو ہی بولو سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آئے تو ہی بولو سبحان اللہ. ایسا نہیں، سمجھ میں آئے تو ہی بولو. محمد ابن ابو بکر کا بیٹا کون؟ محمد حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے. ٹھیک ہے، ان کی شادی ہوئی کس کے ساتھ؟ امام حسین کی سالی کے ساتھ. تو کون پیدا ہوا؟ حضرت قاسم. قاسم ابن محمد ابن ابو بکر، یعنی یہ پوتے ہو گئے کس کے؟ صدیق اکبر کے. صدیق اکبر کے دوسرے بیٹے تھے عبد الرحمن. ان کی شادی ہوئی تو ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام کیا تھا؟ اسما. اب اسما کا نکاح چچا کے بیٹے کے ساتھ ہوا یعنی قاسم کے ساتھ. تو صدیق اکبر کے دونوں بیٹے آپس میں کیا بن گئے؟ سمدھی بن گئے. بولو بھائی سمدھی بنے کہ نہیں بنے؟ سمدھی بولتے ہیں نا آپ کے یہاں، سمدھی بنے کہ نہیں بنے؟ محمد ابن ابو بکر کس کے سمدھی بن رہے ہیں؟ عبد الرحمن ابن، دونوں بھائی بھائی سمدھی ہو گئے. اب بھائی کا بیٹا قاسم، دوسرے بھائی کی بیٹی اسما. اب یہ دونوں صدیقی ہے، قاسم بھی صدیقی اور اسما بھی صدیقی. اسما اور قاسم کا نکاح ہوا تو اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا گیا ام فروا. اور یہ ام فروا ڈبل صدیقی تھی یعنی نجیب الطرفین صدیقی تھی. تو ام فروا کا نکاح ہوا امام محمد باقر کے ساتھ، اور امام باقر کے ساتھ جب ام فروا کا نکاح ہوا تو اس سے سیدنا امام جعفر صادق پیدا ہوا. تو اس رشتے سے علی مرتضیٰ دادا ہوتے ہیں اور صدیق اکبر نانا ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک نہیں ڈبل. کیوں؟ اس لیے کہ ام فروا کی جو امی ہے وہ بھی صدیقی ہے اور جو ابا ہے وہ بھی صدیقی ہے. نجیب الطرفین صدیقہ ام فروا